بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ایک بار بآواز بلند درود پاک کی نظر پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واذہب حزن قلبی فی الدنیا والآخرہ. ابھی میں نے قرآن مجید کی بے مشہور و معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے میلاد کو بیان فرما رہا ہے. لوگ کہتے ہیں میلاد کا ثبوت کہاں ہے؟ تو قرآن میں ہے. میلاد کا ثبوت کہاں ہے؟ تو حدیث میں ہے. میلاد کا ثبوت کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جا بجا اپنی میلاد بیان فرمائی. یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ، اور یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَهُمُ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لیا. پختہ وعدہ، ایک دم مضبوط وعدہ لیا. اور وعدہ لینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. اور کس سے وعدہ لے رہا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام سے. اور کس کے بارے میں وعدہ لے رہا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم. حضور کے بارے میں وعدہ لے رہا ہے. کس سے لے رہا ہے؟ انبیاء کرام سے. قسم ہے تمہیں کہ اس کی جو دوں میں تم کو کتاب و حکمت، جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں یعنی نبوت سے نوازوں، پھر تشریف لائیں تم میں وہ رسول جو تصدیق کرتے تمہاری کتابوں کی، تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا. فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا، فرمایا کہ تو گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، اور میں خود تم گواہوں میں ہوں. فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو جو کوئی اس پختہ عہد کے بعد پھر جائے، اپنے وعدے سے مکر جائے، تو وہی لوگ فاسق ہیں. آپ ذرا اس آیت کریمہ میں غور کریں کہ شروع سے لے کر آخر تک آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد ہی میلاد ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی بعثت اور حضور کی تشریف آوری کے بارے میں بیان فرما رہا ہے اور وعدہ لے رہا ہے، عہد لے رہا ہے انبیاء کرام علیہ السلام سے. تو سیدنا مولائے کائنات و حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے یہ پختہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ اگر ان کی موجودگی میں سرور عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ حضور کی رسالت پر ایمان لائیں اور آپ کی امت میں شامل ہونے کا شرف حاصل کریں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تائید و نصرت کرتے رہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرتے رہیں. تو بتائیے یہ آیت حضور کی میلاد پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے؟ بے شک پڑھ رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش سے پہلے بہت سارے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، جن میں سے آپ نے کچھ سماعت فرمائے ہیں اس سے پہلے. اب ایک واقعہ اور سن لیجئے. جس رات کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم، جس رات کی صبح کو سرکار اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، تو اس رات کو کسریٰ نوشیروان نے
خواب میں دیکھا کہ اس کے محل کے 14 کنگورے گر گئے، اس کے محل میں زلزلہ آیا اور آنے کے بعد اس کے محل کے 14 کنگورے گر گئے، اور ایران کا آتش کدا بجھ گیا، اس کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، حالانکہ 1000 سال سے وہ روشن تھی، جب سے روشن تھی تو کبھی بجھی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی کرامتی تاثیر تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں بجھی تھی، بلکہ اس کے پرستاروں نے اسے بجھنے نہیں دیا تھا 1000 سال تک، 1000 سال تک کبھی وہ آگ بجھی نہیں تھی۔ اتنا بڑا آتش کدا تھا ایران کا، اور 1000 سال سے وہ روشن تھا۔ تو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ محل میں زلزلہ آیا، 14 کنگورے گر گئے اور آگ اچانک سرد ہو گئی، 1000 سال سے جلنے والی آگ۔ جب صبح نوشیروان کسریٰ بیدار ہوا تو اس خوفناک خواب نے اس کا صبر و تحمل چھین لیا۔ اس نے اس کے باوجود لباس شاہی زیب تن کیا اور تاج سر پر رکھا، پھر دربار منعقد کیا۔ اس کے بعد تمام درباریوں کو بلایا، آوان و انصار کو اور تمام وزراء کو، اراکین سلطنت کو بلانے کے بعد، اور اس میں بڑے بڑے جادوگر، کاہن، نجومی وغیرہ سب تھے، سب کو بلانے کے بعد کہا تم جانتے ہو کہ میں نے کیوں دربار منعقد کیا ہے؟ تو درباریوں نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت۔ کہا میں نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میرے محل میں زلزلہ آ گیا اور اچانک 14 کنگورے گر پڑے۔ بادشاہ بس اتنا کہہ پایا تھا کہ یقیناً اس کے محل میں زلزلہ شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 14 کنگورے گر پڑے۔ اتنے میں خط پہنچا کہ ایران کا وہ قدیم آتش کدا جو 1000 سال سے روشن تھا، بادشاہ سلامت یک لخت وہ بجھ گیا، اس کی آگ سرد ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی اثنا میں مملکت ایران کا قاضی القضات یعنی چیف جسٹس جو ہے، جس کا نام موبزان تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے بھی آج ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آگے آگے سرکش اونٹ ہیں، ان کے پیچھے عربی گھوڑے ہیں جو ہمارے ملک میں داخل ہو گئے ہیں، اور جنہوں نے دریائے دجلہ عبور کر لیا ہے، اور ہمارے ملک میں وہ عربی گھوڑے پورے کے پورے پھیل گئے، پورے ملک میں پھیل گئے۔ آگے آگے سرکش اونٹ، ان کے پیچھے عربی گھوڑے، اور پورے ملک میں پھیل گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم نے جو خواب دیکھا، میں نے بھی ڈراؤنا خواب دیکھا اور تم نے بھی ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جزیرہ عرب میں یقیناً جو ہے وہ کوئی حادثہ رونما ہوا ہے۔ چنانچہ کسریٰ کی طرف سے ایک خط نعمان بن منذر کو لکھا گیا، جس میں ہدایت کی گئی کہ شاہی دربار میں کسی ایسے عالم اور حاذق آدمی کو بھیجے جو اس کے سوالوں کا تسلی بخش جو ہے وہ جواب دے سکے۔ تو چنانچہ نعمان بن منذر نے عبد المسیح بن عمر بن حیان غسانی کو، جو ایک بہت ماہر اور تجربہ کار عالم تھا اور عمر دراز بھی تھا، اس عبد المسیح کو بھیجا۔ تو جب وہ کسریٰ کے دربار میں پہنچا تو کسریٰ نے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بیان کرو۔ خواب سن کر وہ اتنا بڑا عالم عبد المسیح بھی گھبرا گیا۔ کہا کہ یا تو اس کا جواب شق دے سکتا ہے یا ستی دے سکتا ہے۔ میرا ماموں شام کی سرحد پہ رہتا ہے جس کا نام ستی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر اس سے اس حوالے سے دریافت کروں۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دی اور ایک تیز رفتار اونٹ میں وہ سوار ہوا عبد المسیح، اور بڑی تیزی کے ساتھ چلا۔ جب وہ اپنے ماموں ستی کے پاس پہنچا تو اس کا ماموں ستی، جس کے بارے میں آپ کل بھی واقعہ سن چکے کہ اس نے بادشاہ کا خواب بھی بتایا تھا اور بادشاہ کی خواب کی تعبیر بھی بیان کی تھی، بہت بڑا عالم تھا۔ تو وہ ستی جو ہے وہ بستر مرگ پر تھا اور اپنے زندگی کے آخری ایام کی گھڑیاں گن رہا تھا۔ چنانچہ جب عبد المسیح پہنچا تو عبد المسیح کہتا ہے کہ جب وہ تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر وہ ستی کے پاس آیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ خود ستی عبد المسیح نے ستی سے اپنے اشعار کی زبان میں کہا کہ
بعثنی ملک بنی ساسان لارتجاس الایوان وخمود النیران ورؤی الموبذان رأى ابلا صعابا تقود خیلا عرابا قد قطعت دجلتا وانتشرت فی بلادها۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد المسیح نے ستی سے اپنے ماموں سے کہا کہ مجھے بادشاہ ساسان یعنی ایران کے بادشاہ کسریٰ نے بھیجا ہے تاکہ میں قصر شاہی کے زلزلے، آگ کے ایک لخت بجھ جانے اور پھر جو ہے موبزان کے خواب کی تعبیر میں تجھ سے دریافت کروں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ عبد المسیح کچھ کہتا، خود اس کے ماموں ستی نے یہ کہا کہ بادشاہ ساسان نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرے کہ 14 کنگورے گر پڑے اور اچانک محل میں زلزلہ آ گیا اور ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا وہ ایک لخت بجھ گیا، اور موبزان کے خواب کی تعبیر تجھے بادشاہ نے معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد ستی نے اس کا جواب دیا اور دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو یا عبد المسیح اذا کثرت التلاوہ وظہر صاحب الحراوہ وفاز وادی السماوہ وغازت بحیرۃ الساوطہ وخمدت نار فارس فلیس الشام لستیح شامن یملک منہم ملوک وملکات علی عدد الشرفات وکل ما هو آتین۔ یعنی ستی نے عبد المسیح سے کہا کہ اے عبد المسیح، جب کثرت تلاوت ہو جائے، یعنی جب تلاوت کی کثرت کی جائے، مطلب یہ کہ قرآن شریف کی تلاوت، اس نے وہاں نام نہیں لیا لیکن اشارتاً بتا دیا کہ جب کثرت سے تلاوت کی جائے اور وہ عصا والے ظاہر ہو جائیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم، اور سماوا کی وادی بہنے لگے اور سابا کا بحیرہ خشک ہو جائے، یعنی سابا کی جو وادی ہے یا سمندر یا دریا جو بھی ہے وہ خشک ہو جائے، سوکھ جائے، اور فارس کی آگ بجھ جائے گی، یہ شام ستی کا نہیں رہے گا، یعنی ملک شام سیریا، اور محل کے گرنے والے کنگوروں کی تعداد کے مطابق ان کے بادشاہ اور ملکات تخت نشین ہوں گے۔ ہر آنے والی چیز آ کر رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس ستی نے عبد المسیح سے کہا کہ اس بادشاہ کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کا ظہور ہو گیا، اور جب قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جانے لگے اور وہ عصا والے ظاہر ہو جائیں اور وغیرہ وغیرہ، تو اس نے کہا کہ اب ایران کی سلطنت جو ہے اس کے اور 14 بادشاہ اور ملکائیں ظاہر ہوں گی۔ تو یہ خواب کی تعبیر جب عبد المسیح لے کر آیا تو بادشاہ کسریٰ ایران نے یہ سنا تو اس کا خوف دور ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ ارے ابھی 14 بادشاہ ہمارے خاندان سے ہوں گے تو اس کا مطلب اس کے لیے ایک مدت دراز درکار ہے، 14 بادشاہ ہونے کے لیے تو بہت سارے سال درکار ہوتے ہیں، تو اس کا خوف دور ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے انداز بھی عجیب ہوتے ہیں۔ جو اس ستی نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی تو 4 سال کے مختصر عرصے میں ایران کے 10 بادشاہ مر گئے، یعنی 4 سال کے عرصے میں، مطلب ایک بادشاہ تخت نشین ہوتا اسے کوئی دوسرا مروا دیتا، دوسرا تخت نشین ہوتا اسے کوئی تیسرا مروا دیتا، اس طرح 4 سال کے عرصے میں 10 بادشاہ ہو گئے رخصت۔ اور آخری بادشاہ خلافت عثمانیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس کا نام تھا یزدجر بادشاہ، اس کو جو بھی ایران کا بادشاہ ہوتا تھا اسے کہتے تھے کسریٰ، اس کا لقب تھا کسریٰ۔ تو آخری جو کسریٰ تھا، اللہ اکبر، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مقتول ہو گیا، اور اس طرح سے 3164 سالہ ایران کی حکومت ختم ہو گئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صادق آیا، سرکار نے فرمایا تھا کہ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا۔ تو حضور کے فرمان کے مطابق آخری کسریٰ جو تھا اس کا نام یزدجر تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ مقتول ہوا۔ پھر
مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ایران پر، اور اس کے بعد اب تک کوئی کسرا وہاں نہیں ہوا اور صبح قیامت تک کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور نے بہت پہلے خبر دی تھی۔ اور حضرت سراقہ جب حضور ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو ابو جہل نے اور کفار مکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی حضور کو پکڑ کر لائے معاذ اللہ تو اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو انعام کی لالچ میں سراقہ تیز رفتار گھوڑے میں سوار ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ گیا۔ اتفاقاً اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، چنانچہ جب دیکھا تو گھوڑا اور تیز کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سراقہ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، بس چند قدموں کا فاصلہ ہے، وہ ان قریب آ جائے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا زمین سے کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لے۔ چنانچہ زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیے اور اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے، وہ منہ کے بل گر گیا، کئی گلاٹیاں کھاتے ہوئے چلا گیا اور بعد میں پھر سیدھا ہوا۔ اس کے بعد پھر گھوڑے کو نکالا اور پھر گھوڑے پر سوار ہوا، پھر آگے بڑھنے لگا۔ سرکار نے پھر فرمایا کہ زمین سے کہ اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑ لے۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا تو اسے ہوش آیا، اس نے کہا کہ یا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس چلا جاؤں گا اور جو بھی اس طرف کو آنا چاہے گا میں اس کا رخ دوسری طرف موڑ دوں گا، مجھے آپ ایک امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔ کیونکہ سراقہ کو قدر یقین ہو چلا تھا کہ یہ جو جا رہے ہیں آج بے سر و سامانی کے عالم میں، کل یہ فاتح ہو کر لوٹیں گے، تو ہو سکتا ہے اس وقت میرے لیے امن کا پروانہ کام آئے۔ تو بہرحال وہ جو ہے کافر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا، حضور کی صحابیت سے مشرف ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا سراقہ تیرا کیا ہوگا اس وقت جب تو کسرا کے کنگن، سونے کے کنگن اپنے ہاتھ میں پہنے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول چاہیں تو وہ کسی مومن کے لیے حلال فرما دیں، یہ حضور کا اختیار ہے۔ تو کہا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا۔ اللہ اکبر۔ برسوں بعد مسلمان ایران کو فتح کرنے والے ہیں اور بادشاہ ایران مارا جائے گا یا بھاگ جائے گا اور اس کے کنگن جو ہیں وہ پہنائے جائیں گے، ان کو حضور خبر دے رہے ہیں۔ تو دور فاروقی میں ایران فتح ہوا اور وہی سونے مال غنیمت جب آیا تو سونے کے کنگن، اللہ اکبر، بادشاہ ایران کے سونے کے کنگن جو خاص طور سے وہ پہنا کرتا تھا وہ بھی مال غنیمت میں موجود تھے۔ چنانچہ جب حضرت سراقہ کو پتہ چلا وہ دربار فاروقی میں آئے، کہا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ سراقہ تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق نے فرمایا کہ جاؤ گواہ لے کے آؤ۔ چنانچہ وہ 2 صحابہ کو گواہ لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ مکہ المکرمہ میں ایک یہودی تجارت کے غرض سے ٹھہرا ہوا تھا۔ تو جب میلاد کی رات آئی، جس رات کی صبح کو حضور پیدا ہونے والے تھے، تو اس نے قریش کی ایک محفل میں آ کر پوچھا کہ اے گروہ قریش، کیا آج رات تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا بخدا ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس نے ازراہ تعجب کہا تم اپنے گھر والوں سے اس کے بارے میں دریافت کرو اور میری اس بات کو کبھی فراموش نہ کرنا، بھول نہ جانا کہ آج کی رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی کہہ رہا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے 2 کاندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا اگا ہوگا۔ لوگ مجلس برخاست کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے گھر جا کر اپنے اہل خانہ سے اس بچے کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا۔ تو قریش کو بتایا گیا کہ آج عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ اس یہودی کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ ان کے قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا ٹھیک ہے تو مجھے لے چلو، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس یہودی کو لے گئے۔ حضرت بی بی آمنہ سے کہا گیا کہ بچے کو دکھائیں۔ انہوں نے حضور پاک کو دکھایا۔ یہودی نے آپ کی قمیص مبارک ہٹائی، کپڑا ہٹایا اور حضور کے دونوں کاندھوں کے درمیان جو مہر نبوت جس میں قدرتی طور پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس پر اس کی نظر پڑ گئی تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔
جب اسے ہوش آیا تو کفار قریش نے کہا کہ تیرا کھانا خراب ہو، تو بے ہوش ہو کر کیوں گر گیا؟ تو اس نے کہا کہ اے قریش، افسوس نبوت بنی اسرائیل سے جاتی رہی، اب تم کو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے یہاں ایک نبی پیدا ہوا ہے جو تمہیں بڑی بلندیوں کی طرف لے جائے گا، اور مشرق و مغرب میں تمہارے نام کی گونج سنائی دے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد سے پیشتر کا واقعہ ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد ہوئی تو اس وقت کا منظر کیا تھا، انشاءاللہ باقی بیان آپ کل سماعت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول